السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل من مس ملنگ کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب ریا کافی زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور وہ کال کر دیتی ہے کبیر کو، جس کے بعد کبیر اس کی کال اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے آج اتنا مہربان کیسے ہے میرے اوپر قسمت جو تمہاری کال خود میرے پاس آ رہی ہے۔ جس کے بعد کہتی ہے ریا کہ تم کھا کیا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کبیر کہ گھر پر مٹھائی آئی ہوئی تھی، بس میں وہی کھا رہا ہوں۔ تو ریا کہتی ہے کہ مجھ سے اسی جگہ پر آ کر تم ملو جہاں پر میں تم سے پڑھنے کے لیے آتی ہوں، کبیر تم فوراً وہاں پر پہنچو۔ پھر کبیر آ جاتا ہے ریا کے کہنے پر درگاہ کے باہر، اور کبیر وہیں پر ٹیبل پر سو گیا تھا۔ ریا وہاں پر آتی ہے اور وہ کبیر کو کہتی ہے میری تو راتوں کی نیندیں اڑا کر تم یہاں پر بڑے مزے سے سو رہے ہو، تم بہت خوش ہو رہے ہو نا، کیونکہ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اسی لیے تم آج کل اتنے خوش نظر آ رہے ہو کیونکہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر کبیر چونک گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا تم کیا بول رہی ہو ریا؟ میری شادی ہو رہی ہے، میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ریا کہتی ہے ہاں تمہاری شادی ہو رہی ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کبیر، اور تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے کبیر، تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے رہے اور تم اپنی بھابھی کی بہن سے شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ جس کے بعد کبیر کہتا ہے بس ریا بہت ہو گیا ہے، اگر تم محبت کا جواب محبت سے دے نہیں سکتی ہو تو بتاؤ میں کیا کروں گا؟ میں شادی نہیں کروں گا تو کیا کسی اور سے؟ اب ریا تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو تم میری ہو جاؤ یا تو مجھے کسی اور کا ہو جانے دو، کیونکہ تم نے جس سولی پر مجھے لٹکا کر رکھا ہوا ہے نا، ایسے تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو بتا دو مجھے، میں ساری دنیا کے خلاف جا کر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا ریا۔ جس کے بعد ریا وہاں سے چلی جاتی ہے اور اگلے دن کبیر منہا کو شاپنگ پر لایا ہوا تھا، یہ دیکھ لیتی ہے اسما اور وہ ریا سے کہتی ہے دیکھو یہ لڑکی کون ہے کبیر کے ساتھ، یہ کہیں وہی تو نہیں ہے جس سے ماپینا نے کبیر کا رشتہ پکا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر تو ریا کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ دوسری طرف کبیر منہا کو گھر لے کر آ گیا تھا شاپنگ پر سے، اور پھر کبیر کی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ تو کافی زیادہ غصے میں آ چکی تھی اور وہ یہی کہہ رہی تھی آخر تم کس حق سے میرے بیٹے کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی؟ کیا تم اسے پھنسانا چاہتی ہو؟ یہ سن کر کبیر بول پڑتا ہے اور کہتا ہے امی آپ منہا سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی ہیں، میں لے کر گیا تھا منہا کو شاپنگ پر۔ یہ سن کر کہتی ہے کبیر کی ماں بیٹا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنے مکار اور چالاک ہیں۔ یہ سن کر کبیر کہتا ہے میں بس یہ جانتا ہوں امی، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں اور کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا ہے۔ جس کے بعد کبیر کہتا ہے منہا سے کہ منہا تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ جس کے بعد منہا تو کافی زیادہ خوش تھی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑتی ہے، اور وفا تو کافی زیادہ خوش تھی اور وہ کہہ رہی تھی دیکھا منہا تم نے آج کبیر تمہاری خاطر اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہو گیا، تم نے تو جادو ہی کر دیا ہے کبیر کے اوپر، بس تم اسی طرح چالیں چلتی رہو، ہمیں ماپینا کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری طرف ریا کافی زیادہ غصے میں تھی اور اپنے کمرے کی چیزیں بھی توڑ دیتی ہے وہ، اور وہ کہتی ہے کہ یہ بے سکونی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
تو کشف بھی وہیں پر آئی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بے سکونی نہیں ہے، یہ محبت کی طرف ہے جو تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی، اور تمہیں ہر طرف کبیر ہی نظر آئے گا اور کبیر کی باتیں ہی سنائی دیں گی ریا۔ اسی لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بتا دو کبیر کو اپنے دل کا حال کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ تو ریا کہتی ہے کہ اب جو ہوگا نا وہ دیکھا جائے گا کشف، اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو گیا تھا۔